فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ مولانا مودودی صاحب کا ترجمہ اور تفسیر کیسا ہے؟ عزیز بھائیو، عام فہم اچھی تفسیر ہے مولانا مودودی صاحب کی تفہیم القرآن۔ ترجمہ بھی اچھا ہے، سادہ ترجمہ ہے، بہت اچھے، کئی ترجموں میں سے اچھا ترجمہ ہے۔ لیکن مودودی صاحب بھی انسان ہے، ہر انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ بڑے بڑے علماء سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو فتح الباری کے مؤلف ہیں، بخاری کی شرح جنہوں نے لکھی ہے، ان سے بھی ٹھوکر ہو گئی ایک مسئلے میں، اسی مسئلے میں ان سے بھی ٹھوکر ہو گئی، مودودی صاحب سے بھی۔ امام نووی جو مسلم کے شارح ہیں، ان کو بھی ٹھوکر لگی ہے اس میں۔ وہ مسئلہ ہے اللہ کی صفات کا۔ جہاں جہاں اللہ کی صفات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں نا، وہاں پر مولانا مودودی صاحب نے اللہ کی صفات کی تعویل کر ڈالی ہے، جو اہل سنت کا طریقہ نہیں تھا، جو اشعریوں کا طریقہ تھا، باطل گمراہ لوگوں کا طریقہ تھا۔ مودودی صاحب بھی اس میں پھنس گئے، امام نووی بھی پھنس گئے، حافظ ابن حجر بھی پھنس گئے، اور بھی کئی بڑے بڑے علماء اس میں جو ہے نا وہ غلطی کھا گئے۔ تو مثلا ایک مثال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، قرآن مجید میں ہاتھ کا ذکر ہے، بلکہ دونوں ہاتھوں کا ذکر ہے، اللہ کے دونوں ہاتھوں کا بھی۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ نے کہا اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ شیطان کو اللہ نے کہا تھا، ابلیس کو، کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا جب تجھے حکم دیا؟ لما خلقت بیدیا، دو ہاتھ ہیں اللہ کے۔ اب ہاتھ ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک، وہ برکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، ہاتھ ہے اللہ کا۔ تو یہ مولانا مودودی صاحب بھی اور بھی کئی مفسرین جو اشعری عقیدے کے حامل ہیں، اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، ابو الحسن اشعری کا تھا، اس نے بھی رجوع کر لیا تھا مرنے سے پہلے اس عقیدے سے۔ وہ ان اللہ کی صفات کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم اللہ کا ہاتھ مانیں گے، اللہ کے دو ہاتھ مانیں گے، تو پھر یہ تو مشابہت ہو جائے گی مخلوق کے ساتھ، تو اللہ تو مخلوق میں سے کسی کے مشابہ نہیں ہے، اور یہ غلط ہے۔ یہ اس بنیاد پر انہوں نے ید کی اور یدین کی تعویل کر ڈالی۔ تعویل کیا کی؟ انہوں نے کہا ید سے مراد ہے قوت، ید سے مراد کیا ہے؟ قوت۔ وہ جب قسم اٹھا یہ ہاتھ کا ترجمہ کرتے ہیں نا، تو کہتے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ ہاتھ نہیں مانا کرتے، کہتے ہیں قبضہ قدرت میں۔ بھئی یہ قبضہ قدرت کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ عربی زبان میں تو ید کا معنی ہاتھ ہوتا ہے، تو قبضہ قدرت کہاں سے آ گیا؟ چونکہ وہ ہاتھ کو مانتے نہیں ہیں، اس لیے اس کا معنی قبضہ قدرت کرتے ہیں۔ اللہ کو عرش پر مستوی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں اللہ لا مکان ہے۔ یہ تقریباً تمام کے تمام ہمارے احناف بھائی کا یہ عقیدہ ہے، احناف بھائیوں کا، کہ اللہ لا مکان ہے۔ لا مکان کا مطلب ہے نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے، نہ آگے ہے، نہ پیچھے ہے، اس کا کوئی مکان ہے ہی نہیں، مکان ہی نہیں اس کا، اس کو کسی جگہ پر کہا ہی نہیں جا سکتا، لا مکان ہے۔ غلط ہے یہ عقیدہ۔ قرآن مجید میں 100 سے زیادہ آیتیں ہیں، احادیث میں سینکڑوں سے زیادہ حدیثیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اوپر ہے، عرش عظیم پر ہے رب کی ذات۔ کہاں پر ہے؟ عرش عظیم پر، اوپر ہے۔ 20 آیتیں ہیں قرآن میں جن میں وضاحت ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ 7 آیتیں ہیں جن میں اللہ نے صراحت سے کہا ہے کہ اللہ کی ذات کہاں پر ہے؟ عرش پر مستوی ہے، عرش پر ہے وہ۔ تو یہ ساری آیتوں میں جہاں جہاں یہ اللہ کی صفت آئی ہے، ان ساری آیتوں کی مودودی صاحب نے جو ہے نا وہ تعویل کر کے جان چھڑا لی ہے، نہیں مانا اللہ کو عرش پر، مانا بگاڑ دی ہے۔ تو یہ والی غلطی ہے تفسیر میں، باقی عام فہم ہے اور اچھی تفسیر ہے انشاءاللہ۔ یہ جس کو اس غلطی کی سمجھ ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔